بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ کے حوالے سے ہر مناظر کو 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 اور نمبر 10 حیثیت و اہمیت مناظرہ۔ آج 10ویں اور آخری بات ہے کہ اہمیت اور حیثیت مناظرہ کی سمجھنی چاہیے۔ مناظرہ کی اہمیت بھی ذہن میں رکھیں اور مناظرہ کی حیثیت بھی ذہن میں رکھیں۔ مناظرہ علمی دلائل کی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کتاب الجہاد باب لا تمنوا لقاء العدو اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، اور جب ان سے لڑائی کی نوبت آ جائے تو بے ڈٹ جاؤ، صبر کرو، ڈٹو، اور جان لو تلواروں کے سائے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت تلواروں کے سائے تلے۔ تو مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، دلائل کی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی نوبت آ جائے تو پھر دوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ مانگے نہ، لیکن مناظرہ آ جائے تو پھر مناظرے سے دوڑے بھی نہ۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اصول دعوت 2 ہیں۔ نمبر 1 دعوت بالحکمت یعنی دلائل قطعیہ کے ساتھ دعوت، نمبر 2 دعوت بالموعظۃ الحسنہ یعنی دلائل ظنیہ کے ساتھ دعوت دینا۔ مناظرہ اصول دعوت میں سے نہیں ہے۔ ہاں مناظرہ طریقہ دعوت کی ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کو ہم ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے احباب جن کو ہمارے موقف اور ہمارے مزاج کا علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور یہ ہر وقت مناظرے کی چیلنج بازی کر کے امت کو توڑ رہے ہیں، جبکہ نہ ہمارا یہ موقف ہے، نہ ہمارا یہ مزاج ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دین کی اشاعت کے لیے بنیادی چیز دعوت ہے، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور ضرورت پڑے تو پھر مناظرے سے رائے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو چونکہ مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، اس لیے ہم نے مناظرے کو اسی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ جب اسلحے کی جنگ آ جائے تو پھر جرنیل کن چیزوں کا خیال کرتا ہے، تو جب علمی جنگ آ جائے تو مناظر کو انہی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اصول جنگ بھی ترتیب آپ سنیں۔ نمبر 1 جرنیل پسند کا میدان سجاتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ پسند کا میدان سجائے جو مناظرہ کے لیے مفید اور کامیاب ہو، جو مناظر کے لیے مفید اور کامیاب ہونے میں معاون ثابت ہو۔ مثلا اگر 2 فوجیں آپس میں آمنے سامنے جنگ میں کھڑی ہوں تو جرنیل کی خواہش ہوتی ہے کہ سورج میری پشت پر ہو، میری آنکھوں میں نہ ہو۔ اگر آنکھوں کے سامنے سورج ہو تو لڑنا مشکل ہے، پشت پہ سورج ہو تو لڑنا آسان ہے۔ مناظر کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب گفتگو کرنے لگے تو روشنی میری آنکھوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ میں نے سامنے والے سے گفتگو کرنی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے۔ نمبر 2 جرنیل اہتمام کرتا ہے کمک کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ کمک کہتے ہیں امداد کو، سامان کی، اسلحہ کی، افراد کی، کمک کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ ایسا معاون تیار کرے
جو دلائل کی فراہمی میں کمی نہ آنے دے۔ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ جو دلائل ساتھ ساتھ اس کو دیتا رہے۔ جس طرح جرنیل کی خواہش ہوتی ہے کہ پیچھے سے اسلحہ پہنچتا رہے، افراد پہنچتے رہیں، مناظر کو چاہیے مومن ایسا تیار کرے جو اس کو دلائل کی کمی نہ آنے دے۔ نمبر 3، جرنیل میدان جنگ میں خاص طور پر میمنہ اور میسرہ، دائیں اور بائیں، میمنہ اور میسرہ کو مضبوط کرتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ اپنی ٹیم مضبوط رکھے۔ جو مناظر کے ساتھ جانے والے ہیں دلیر آدمی ہوں، فجیع آدمی ہوں، صاحب علم آدمی ہوں، اپنی ٹیم کو مضبوط ساتھ رکھے۔ نمبر 4، جرنیل ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بغیر لڑائی کے فتح ہو۔ مناظر بھی ایسی تدابیر اختیار کرے کہ بغیر مناظرہ کے فتح ہو۔ ایک ہے دشمن پر فتح حاصل کرنا جنگ کے ساتھ، اور ایک ہے بغیر جنگ کے۔ کمال یہ ہے کہ آپ بغیر جنگ کے علاقہ فتح کریں، آپ کا آدمی زخمی بھی نہ ہو، شہید بھی نہ ہو، طاقت بھی خرچ نہ ہو، اور میدان بھی فتح کر لیں۔ اس لیے آپ ترجیح اس کو دیں کہ بغیر مناظرہ کے میدان آپ کے ہاتھ آئے، اور اگر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر آدمی جنگ کے لیے مجبوراً میدان میں اترتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ مناظرے کی نوبت نہ آئے اور بغیر مناظرے کے میدان آپ کے ہاتھ کے اندر آئے۔ نمبر 6، جس طرح مخالف فوج سے لڑتا ہے اسی طرح اپنی فوج کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ مخالف کے دلائل کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہے۔ مخالف کے دلائل توڑے بھی، اپنی ٹیم کا حوصلہ بھی بڑھائے، ان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ نمبر 6، جرنیل جنگ بھی کرتا ہے اور منفی پروپیگنڈا بھی توڑتا ہے۔ مناظر کو بھی مناظرہ کرتے ہوئے منفی پروپیگنڈے حکمت سے توڑنا چاہیے۔ مناظر کے خلاف بھی پروپیگنڈے بہت ہوتے ہیں، ہمارے خلاف کتنے پروپیگنڈے دنیا میں، لیکن ان پروپیگنڈے کو حکمت عملی کے ساتھ ختم کرنا چاہیے۔ اس سے لڑ کے کبھی پروپیگنڈا ختم نہیں ہوتا۔ تدابیر ایسی اختیار کریں کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کم سے کم ہو، اور اپنے خلاف پروپیگنڈے سے بچنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر بہت اہتمام فرمایا ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، جس حد تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اور جہاں صورت ہی کوئی نہ ہو آدمی اب کام کرے یا پروپیگنڈے سے بچے، پھر کام کرے، اللہ اپنے کرم سے پروپیگنڈے کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، جنگ اللہ سے مانگتے نہیں، لیکن آ جائے تو دوڑتے بھی نہیں۔ مناظرہ بھی مانگا نہ جائے، ہاں اگر آ جائے تو ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے اور میدان سے دوڑنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ جو قرآن کریم نے ادعو کے بعد بالحکمہ فرمایا، والموعظۃ الحسنہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر والجدل الاحسن نہیں فرمایا بلکہ وجادل فرمایا، یہ جو طرز اور نسق کلام اور اسلوب بدلا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت یہ دو ہیں۔ مناظرہ اصول دعوت میں شامل نہیں ہے، ہاں طریقے دعوت کی ضرورت اس کی بھی پڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سورۃ النحل آیت نمبر 125 سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ طرق دعوت میں مناظرہ کا تیسرا نمبر ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ باطل کو سمجھانے کے لیے اول نمبر پر حکمت یعنی دلائل قطعیہ، دوسرے نمبر پر وعظ و نصیحت یعنی دلائل ظنیہ سے کام لینا چاہیے، اور اگر احقاق حق اور ابطال باطل کی مناظرہ کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو تیسرے نمبر پر اللہ کا حکم اور عبادت سمجھ کر مناظرہ کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں کہ یہ سوال نہ ہے کہ ہم نے کہا جی طرق دعوت ہیں ہی دو، اور یہاں کہہ دیا کہ طرق دعوت میں مناظرہ کا تیسرا نمبر ہے۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، ادھر آپ کہتے ہیں کہ دعوت کے طریق دو ہیں، ادھر کہتے ہیں تیسرا طریقہ ہے۔ میں نے گزارش کیا کہ اصول کے درجے میں دعوت کے دو طریقے ہیں، دلائل قطعیہ یا ظنیہ کی سر بات کو سمجھانا، مخالف کی دلیل سننا پھر جواب دینا، یہ اصول دعوت میں چونکہ نہیں، اس لیے ہم نے اس کو مستقل تیسرا نمبر دے دیا۔ چاہے تو دعوت کا تیسرا درجہ رکھ لیں، اور چاہے تو اس کو دعوت کی ضرورت رکھ لیں، اور چاہے تو راستے کا پستر ہٹانے کے لیے ایک مستقل وقتی اور ہنگامی آپ اس کو نوعیت کی ضرورت کہہ لیں، جو لفظ بھی چاہے استعمال کریں۔ ہمارے حضرات اکابر کے ہاں
مناظرہ کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے زبدۃ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز ایک واقعہ کافی ہے۔ یہ تذکرۃ الخلیل صفحہ 151 پر موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد عاشق علائی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے اور حضرت کی حج کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ایک بدعتی مولوی بریلوی نے چیلنج کر دیا، مولوی دیدار علی الوری، الور جگہ کا نام ہے، اسے الوری کہتے ہیں، مولوی دیداری الوری۔ تو جب حضرت کو چیلنج موصول ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا چیلنج قبول کرو۔ بعض حضرات نے حضرت کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ حضرت اگر اس سے مناظرہ ہوا تو جہاز نکل جائے گا۔ حضرت فرمانے لگے حج آئندہ سال کر لیں گے، مناظرہ اس سال کرتے ہیں، ہم حج مؤخر کر لیتے ہیں، تو ہم میں سے شرائط طے کرو اور مناظرہ کرتے ہیں۔ خیر شرائط طے کی گئی، مولوی دیدار نے مناظرے میں نہیں آیا اور حضرت اللہ کے کرم سے جہاز پہ سوار ہو کے حج کے لیے چلے گئے۔ یعنی ہمارے اکابر کا مزاج دیکھیں کہ جب احقاق حق کے لیے اگر مؤخر کرنا پڑا تو حج کر لیا ہے، مناظرہ مؤخر نہیں کیا۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے شیخ طریقت، حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ کے شیخ طریقت، یہ آدمی ہیں۔ یعنی جو صوفی آدمی معروف ہے وہ بھی جب ضرورت پیش آ جائے تو دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں مولوی فاروق احمد صاحب امبیٹوی کی روایت ہے، ایک مرتبہ سفر حج کو جاتے ہوئے راستہ میں مولوی دیدار علی الوری کی طرف سے آپ کو عین اس وقت دعوت مناظرہ دی گئی جب کہ آپ جہاز میں سوار ہونے کو تیار تھے۔ آپ کے رفقا نے جواب دیا کہ اس وقت تو گنجائش رہی کہ جہاز تیار اور آخری ہے، البتہ واپسی اور مناظرہ ہوگا، مگر آپ نے سنا تو بے ساختہ فرمایا کہ نہیں ہم تیار ہیں، کل کو ہم قیام کریں گے اور صبح مناظرہ ہوگا۔ مولوی صاحب سے کہنا کہ مقام اور مباحث مناظرہ آج طے کر لیں۔ مقام اور مباحث مناظرہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 10 چیزیں لکھوا لینی چاہیے۔ مقام اور مباحث مناظرہ آج طے کر لیں۔ اور رفقا کی طرف سے متوجہ کر فرمایا کہ مولوی صاحب مناظرہ کرتے ہیں تو ہمیں انکار نہ کرنا چاہیے، بشرطِ حج بشرطِ زندگی دوسرے سال کر لیں گے، یہ بھی تو ایک دینی کام ہے۔ یہ جواب سن کر فریق ثانی پر اوس پڑ گئی اور کوئی میدان مناظرہ میں نہ آیا۔ حضرت چند دن قیام فرما کر بمبئی روانہ ہو گئے، حالانکہ جہاز کی تاریخ روانگی گزر چکی تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس کو 4 دن کسی غیر معمولی عذر سے ٹھہرنا پڑ گیا اور آپ اس میں سوار ہو کر عرب پہنچ گئے۔ یہ ہمارے حضرات کا مزاج تھا۔ تو یہ 10 چیزیں آپ اہتمام سے یاد بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیں، انشاءاللہ مناظرے کے معاملے پر آپ کو کبھی غلط فہمی اور نہیں ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو الجھن بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بات بڑے اہتمام سے آپ توجہ سے سماعت فرما لیں مناظرہ کے حوالے سے، بطور فائدہ اس کو بعد میں نوٹ کر لینا، سن لیں پہلے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت اور عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا مزاج آپ سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ ہمیں جب بھی کوئی شخص مناظرے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مناظرہ 3 مرحلوں میں طے کریں۔ نمبر 1، جس عقیدے یا جس مسئلے پر مناظرہ ہے پہلے اس پہ چھوٹی سطح کا تربیتی کورس رکھیں، اس میں بہت زیادہ افراد نہ بلائیں، تربیتی کورس رکھیں، 10 آدمی، 20 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی، چھوٹی سطح کا تربیتی کورس رکھیں، جس کا اشتہار نہ چھپوائیں، یا دعوت نامہ چھاپ لیں یا زبانی دعوت دے کر اپنے چند احباب کو جمع کر لیں۔ نمبر 2، اسی عقیدے اور مسئلے پر اپنے علاقہ میں ایک جلسہ رکھیں، عوام الناس میں اپنے دلائل پیش کر دیں عقیدے اور مسئلے کے اوپر، مخالف کے دلائل کا جواب دے دیں عوامی جلسے کے اندر۔ اگر اس کے بعد ضرورت پیش آ جائے تو اب آپ مناظرہ کریں، اور ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، اگر آپ یہ تربیتی کورس اور جلسہ اس مسئلے پر کر لیتے ہیں تو مخالف آپ کے ساتھ کبھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں نہیں آئے گا۔ یہ 3 کام بہت ضروری ہے۔ یہ ہم ترتیب کیوں بناتے ہیں؟
آپ کے مخالف نے خاص عقیدے اور مسئلے پر تقریر کر کر کے اپنی عوام کو مسئلہ سمجھا لیا ہے اور یاد کرا لیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس عقیدے اور مسئلے پہ لڑنے کے لیے مخالف نے اپنی عوام کو تیار بھی کر لیا ہے۔ آپ نے نہ تو عقیدہ اور مسئلہ سمجھایا ہے اور نہ اس پہ میدان میں اترنے کے لیے عوام کو تیار کیا ہے۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے میدان میں اترتے ہیں، آپ کے لڑکے انٹرینڈ ہوتے ہیں اور مخالف کے لڑکے ٹریننگ یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مناظر کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کے آدمی اپنے مناظر کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر کسی مسئلے پر مخالف اڑ جائے تو لڑکے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کے لڑکے آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں پہلے بات بتا چکا ہوں، اس کی بہت ساری باتیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں ایک دو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح مخالف کا جلسہ عوام نے سن لیا ہے اور بظاہر اس کا روب داب قد کاٹ نعرہ ہلا گلا ان نے دیکھ لیا، ان کے ذہن میں اس کا روب بیٹھا ہوا ہے، اور جس بندے کو مناظرے کے لیے آپ نے لے کر جانا ہے اس کا عوام نے نہ قد کاٹ دیکھا ہے، نہ دلائل کا طرز دیکھا ہے، نہ اس کا گرج برس دیکھی ہے، نہ پتہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ اس لیے عین مناظرے تک مخالف کے لوگ اپنے مناظر کو کندھوں پہ اٹھا کے دوڑتے رہیں گے اور آپ کے لوگ آخر دم تک پریشان رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا مولوی کیسا ہے، کہ ہرا نہ دیں، کہ مار نہ پڑ جائے، پتہ نہیں کیسا ہے۔ آپ سے کہیں گے یار کوئی تگڑا مولوی لانا، وہ بہت تیز ہے، یہ آخر دم تک آپ کو کہتے رہیں گے۔ اور جب آپ جلسہ کرا کے اپنے حضرات کو بات سمجھا لیں گے تو آپ کے عوام کے ذہن میں آپ کے مناظر کا شخصیت بیٹھ چکی ہوگی نا، آپ کی عوام پہلے سے نعرے لگاتی پھرے گی ہمارا شعر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں مخالف کیسے آتا ہے، تو ان کو نفسیاتی طور پہ آپ تھوڑا سا بلند کر لیں۔ میں مزید اس کی تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد مکمل آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ مثال کے طور پہ غیر مقلدین چیلنج دیتے ہیں، ہم قبول کر لیتے ہیں، اور مناظرہ ہوتا ہے رفع الیدین اور ترک رفع الیدین پہ۔ اب آپ نے اگر اپنی عوام کی تربیت نہیں کی اور غیر مقلد تربیت کر کے عوام کو لے آیا، ایک بات عمومی طور پہ ہم عوام کے ذہن میں بٹھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری الصحیح البخاری بٹھایا ہوا ہے نا، کہ جی قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے اور قرآن کے بعد پہلا مرتبہ بخاری شریف کا ہے۔ یہ چونکہ عمومی جلسے میں بات بٹھائی ہوتی ہے، اب جب آپ میدان میں اتریں گے تو آپ کا مخالف رفع الیدین پہ 5 احادیث صحیح بخاری کی پیش کر دے گا، اور پھر وہ مطالبہ کرے گا آپ سے کوئی ایک حدیث آپ بھی بخاری شریف کے پیش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سے منع کیا ہے۔ یہ ایک حدیث پیش کریں، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں عوام کے ساتھ مل کر حنفی ہو جاتا ہوں۔ اب جب آپ کی باری آئے گی، آپ پیش کریں گے نسائی شریف کو، آپ پیش کریں گے ترمذی شریف کو، آپ پیش کریں گے ابو داؤد کو، آپ پیش کریں گے طحاوی کو، آپ پیش کریں خبار الفقہاء کو، آپ پیش کریں گے مصنف ابن ابی شیبہ کو، آپ اور کو تو پیش کرنی شروع کر دیں گے نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے 20 حدیثیں بھی پڑھ لی نا اور مخالف نے 5 پڑھ لی، تو آپ کی عوام یہ کہے گی ہمارے مولانا صاحب نے دلائل دیے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری کی حدیث پیش نہیں کی۔ یہ آپ کی عوام کہے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری کی حدیث ہمارے مولوی نے پیش نہیں کی۔ یہ آخر دم تک عوام کے ذہن میں بات رہ جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے لڑکے 10 15 20 جو اپنے مناظرے میں بٹھانے ہیں نا، آپ ان لڑکوں کو ایک بات سمجھا لو، بھئی اصل اختلاف ہے کیا؟ ہمارے اصل اختلاف 2 ہیں، سمجھا لیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ان کو بھی ایک اتفاق یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے، غیر مقلدین بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ہمیشہ فرمایا یا چھوڑ دیا ہے، یہ کہتے ہیں ہمیشہ فرمایا، ہم کہتے ہیں بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ اب غیر مقلد ایسی پیش کرے روایت کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنا ہمیشہ کیا ہے، ہم پیش کریں گے چھوڑ دیا ہے، اور آپ عوام کو سمجھا لیں کہ ایسی غیر مقلدین کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں۔ غیر مقلد جو بخاری کی 5 حدیثیں پیش کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو اتفاقی دلیل اختلافی ہے ہی نہیں۔ اختلافی وہ دلیل ہوگی
کہ جس میں وہ پیش کرے کہ ہمیشہ فرمایا تو ہمارے خلاف ہوگی، یا ہم پیش کریں کہ آپ نے چھوڑ دیا تو ان کے خلاف ہوگی۔ صرف اتنی حدیث کہ حضور نے کیا ہے، یہ تو دونوں کی دلیل ہے نا، نہ ان کے خلاف ہے نہ ہمارے خلاف ہے، مشترکہ دلیل ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھا لی۔ اب ان کو بتائیں کہ بخاری شریف میں بھی 5 ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہیں، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہیں، یہ ساری روایتیں کرنے کی ہے، ان میں ایک روایت بھی بیٹا ہمیشہ کرنے کی نہیں ہے۔ اور غیر مقلد سے مطالبہ کرنا ہے، تم ایک حدیث دکھاؤ کہ حضور نے ہمیشہ فرمایا۔ آپ لڑکے کو سمجھا لیں کہ جب آپ کی غیر مقلد سے ترک رفع الیدین پر بات ہوگی نا، تو اس نے فوراً یہ حدیث پیش کرنی ہے اور تو نے اس سے مطالبہ کرنا ہے، اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں، ہمیشہ والی دکھا۔ یہ بات آپ نے سمجھا لی۔ اب آپ مناظرے میں بیٹھے ہیں، 10 لڑکے آپ کے ساتھ ہیں، 10 اس کے ساتھ ہیں۔ جب غیر مقلد صحیح بخاری کھولے گا نا تو آپ کے لڑکے اس کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کے لڑکے اس کو ہنسنا شروع ہو جائیں گے، وہ پریشان ہوگا بھی ہنستے کیوں ہوئے۔ جب وہ پیش کرے گا نا حدیث تو آپ کے لڑکے آپ سے پہلے کھڑے ہوں گے، مولوی صاحب کو حدیث پیش کر کے حضور نے ہمیشہ کیا ہے، کہ تیری دلیل بنتی نہیں ہے۔ اب آپ کا مناظرہ آسان ہو گیا کہ نہیں؟ آسان ہو گیا نا۔ یہ بات ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ مثلا آپ انہیں کو بھی 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات ایسے ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا۔ نمبر 1 4 قیام، ہر قیام کے شروع میں 1 مرتبہ گنتے جانا آپ نے، کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت والی نماز میں 8 رکوع، رکوع میں جائیں رفع الیدین، رکوع سے اٹھیں، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اچھا، اس میں بنتے ہیں سجدے 8، سجدے میں جائیں رفع الیدین کریں، سجدے سے اٹھیں تو پھر کریں، آپ کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے، 28 ہو گئے، نہیں سمجھ آئی؟ 4 رکعت والی نماز ہے، 4 قیام ہے نا، ہر قیام کی رفع الیدین کریں، کتنے ہو گئے؟ 4 رکوع ہے، رکوع میں جائیں پھر کریں، اٹھے پھر کریں، 4 اور 4 8، 8 اور 4 12، اور سجدے ہیں 8، سجدے میں جائیں پھر کریں، سجدے سے اٹھے پھر کریں، 16، اور 16 اور 12، اب سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل کتنے مقام ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ اب ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے کہ شروع میں رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پہلے قیام کے شروع میں ہم کرتے ہیں، اس کے بعد 27 مقامات پہ ہم نہیں کرتے۔ ہم شروع میں رفع الیدین کر لیں گے، رکوع میں جائیں گے پھر بھی نہیں کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے پھر بھی نہیں کریں گے، سجدے میں جائیں گے پھر بھی نہیں کریں گے، سجدے سے اٹھیں گے پھر بھی نہیں کریں گے، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہوں گے پھر بھی نہیں کریں گے۔ تو ہم 28 مقامات میں سے 1 مقام پہ کرتے ہیں، 27 پہ نہیں کرتے۔ اور غیر مقلدین 28 مقامات میں سے 10 پر کرتے ہیں، 18 پر نہیں کرتے۔ کیوں؟ غیر مقلدین 4 رکعت والی نماز میں شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور 4 رکوع میں جائیں تو کرتے ہیں، اٹھے تو پھر کرتے ہیں، اور جب تیسری رکعت کے کھڑے ہو تو پھر کرتے ہیں۔ اب 1 رفع الیدین پہلی رکعت کے شروع میں، اور دوسرا رفع الیدین تیسری کے شروع میں، اور 8 رفع الیدین رکوع میں گئے کیا، اٹھے پھر کیا۔ تو 28 رکعت والی نماز میں ہم 1 مقام پہ کرتے ہیں، باقی کسی مقام پہ نہیں کرتے۔ اور غیر مقلد 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات پہ کرتے ہیں، 18 مقامات پہ نہیں کرتے۔ اب اپنے لڑکے کو سمجھا لو کہ دیکھو ہم ایک خدا مانتے ہیں، باقی کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ہماری توحید میں صرف ایک اللہ کا اثبات نہیں ہے، ہماری توحید میں باقی الہ کی نفی بھی ہے۔ تو ہم قرآن سے ایسی آیت پیش کریں گے جس میں ہمارے خدا کی الوہیت کا اثبات ہوگا اور باقی معبودان باطلہ کی الوہیت کی نفی ہوگی۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب دیکھو ایک الہ کا اثبات ہے، باقی سب کی نفی ہے۔ اب ہم ایسی روایت پیش کریں گے کہ جس میں شروع کے رفع الیدین کا اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو، یہ ہمارے پورے دعوے پر دلیل ہے۔ اور غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرے گا کہ جس میں 10 کا اثبات ہو، 18 کی نفی ہو۔ جہاں ہم کرتے ہیں کرنے پر پیش کریں گے، اور جہاں نہیں کرتے نہ کرنے پر پیش کریں گے۔ اور غیر مقلد جہاں کرتا ہے کرنے کی حدیث لائے گا، جہاں نہیں کرتا نہ کرنے کی لائے گا۔
اپنے لڑکوں کو سمجھا لو کہ بیٹا ذخیرے احادیث میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا لیا۔ اب جب غیر مقلد کھڑا ہوگا اور غیر مقلد کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ جی رفع الیدین صحیح بخاری، اب آپ کا لڑکا پوچھے گا کہ مولانا صاحب ذرا گنوا کر دکھائیں کہ 10 مقامات پہ کیا 18 پہ نہیں کیا، ذرا گنوائیں۔ آپ بولیں گے یا آپ کے لڑکے بولیں گے؟ اب مناظرہ آسان ہو گیا نا۔ اب یہ بات میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی ہم سے مناظرہ کروانا ہے تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ پہلے چھوٹی سی تربیتی نشست ہمیں دیں، ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیتے، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے، آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، آپ بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مرحلہ۔ دوسرا ہم کہتے ہیں ہمارا جلسہ کرائیں۔ جلسہ کیوں ہوگا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے علاقے میں کوئی غیر مقلد آیا، اس نے تقریر کی، کتابیں دکھائیں، کھپ ڈالا، سر ڈالی اور شور لگایا اور جوش خطابت دکھایا، تو آپ کے کچھ لوگ تو متاثر ہو جاتے ہیں نا کہ یار بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے، بڑی کتابیں ہیں، اور مجھے ان لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ مناظرہ طے کر کے میرا نام لکھ لیتے ہیں تو آپ کے لوگ کہیں گے مولانا صاحب مروار نہ دینا یار، غیر مقلد کا مولوی بڑا تگڑا ہے، ذرا خیال سے مولوی لانا، لوگ کہیں گے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جلسہ کراؤ۔ جب آپ نے ایک مرتبہ جلسہ کرا لیا نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خطابت کا زور ان سے بہت تیز ہے، ہمارے دلائل ان سے بہت پختہ ہیں۔ جب ہم نے اپنے دلائل جوش خطابت میں پیش کرنے ہیں نا، اب ہماری عوام کا مرال اتنا اوپر چلا جانا ہے کہ جب کوگری مناظرہ آپ کو جو مولانا الیاس گمن صاحب آ رہے ہیں، آپ کے لوگ کہیں گے آیا آیا شعر آیا، آیا آیا شعر آیا، وہ دیکھو کون آیا، اٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب ہماری گاڑی آپ کے گاؤں میں داخل نہیں ہوگی کہ استقبال پہلے شروع ہوئے گا، اب لوگ کہیں گے اسی ویکھنے آؤں کہ نہیں آؤں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرال اوپر ہو گیا نا۔ ہم یہ کہتے ہیں پہلے تربیتی کورس کرا لیں، پھر اس کے بعد جلسہ کرا لیں، اب مناظرہ طے کریں۔ ہمارے ساتھ کتنی مناظرہ انہوں نے چیلنج دی ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا، ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ آپ عجیب آدمی ہیں مولانا صاحب، ہم نے تاریخ طے کر دی ہے، تحریر لکھ دی ہے۔ میں نے کہا نہ ہم تمہارے نوکر ہیں، نہ تمہارے ملازم ہیں، نہ تمہارے غلام ہیں، جاؤ کسی اور مناظر کو بلاؤ۔ یہ ہے پورے ملک میں پروپیگنڈے کی وجہ کہ جی مولانا الیاس گمن صاحب مناظرہ نہیں کرتے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ پروپیگنڈے کی بنیاد ہے کہ جی مولانا صاحب مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کرتے ہیں لیکن تمہاری ترتیب پر نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کرتے ہیں لیکن تمہاری ترتیب پر نہیں کرتے، یہ نہ کو کرتے نہیں ہیں۔ سندھ ایک جگہ میں گیا تو غیر مقلد ہے گفتگو کرنے کے لیے، اس نے کہا جی السلام علیکم، میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ سائیں آپ مسافہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں لیکن اس کو مسافہ نہیں مانتے۔ کسی آدمی کے سامنے لید رکھو اور کوئی جی مٹھائی کھا لو، وہ نہ کھائے، پوچھو سائیں آپ مٹھائی نہیں کھاتے؟ وہ کہے گا میں مٹھائی کھاتا ہوں پر لید کا نام مٹھائی نہیں رکھتا۔ میں تو رگڑتا ہوں، میں پھر رعایت نہیں کرتا وہاں، میں ایسا برا گراتا ہوں نا دماغ ہل جاتا ہے۔ میں نے کہا پہلے بات اس پر ہوگی، مسافہ 2 ہاتھ پر ہے، 1 ہاتھ پر ہے، باقی مسائل بعد میں چھڑیں گے، بسم اللہ پڑھ دلیل اس پر۔ اب مجھے پتہ ہے اس پر ان کا موقف بہت کمزور ہے، مسافہ بالیدین پر غیر مقلدین کا موقف بہت کمزور ہے، ہمیں پتہ ہے اس پر نہیں چل سکتا۔ اب اگر آپ نے اپنے لڑکوں کو تیار کیا ہوا ہے نا، وہ ساتھ ہو جائیں گے، ہاں بھئی دے سائیں کو دلیل، دے دلیل، آپ کے لڑکے ساتھ دیں گے نا۔ کیوں؟ آپ کے لڑکوں کو آپ نے بات سمجھا رکھی ہے کہ یہ غیر مقلدین کا کمزور مسئلہ ہے، اس پر پکڑو، نہ جانے دو۔ اور اگر آپ نے سمجھائی نہیں ہے تو آپ کے لوگ کہیں گے مولانا صاحب مسافر کو چھوڑیں، ہم نے آپ کو رفع دینے کے لیے بلایا، مسافر لے کر بیٹھ گیا، ایک گالے کرنا لی نئی بحث آپ نے چھیڑ دی ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیوں؟ آپ کی عوام سنجیدہ ہے، آپ کی عوام دیانتدار ہے، آپ کی عوام نیک ہے، وہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور غیر مقلد شرارتی ہے، پھڈے باز ہے، بد دیانت ہے، اس نے باطل کو پھیلانا ہے، اس لیے وہ کہے گا مسئلہ۔ اور جب آپ عوام کو سمجھا دیں گے نا یہ شریر لوگ ہیں، ان کو میدان میں ذلیل کرو، ان کو میدان میں نیچا دکھاؤ، یہ عبادت ہے۔ مخالف کو میدان میں یوں کرنا تو بھئی آپ ان سے بات یوں کرو، پیش کر مسافر، پہلے اس پر بات ہوگی پھر اگلے مسئلے پر ہوگی، وہ اس پر تو تیاری کر کے نہیں آیا نا۔ اور میں نے کہا نالائق آدمی، تو مولوی ہے، روزانہ مسافر کرتا ہے، اس پر تو حدیث دے نہیں سکتا، رفع الیدین پر تو نے کیا دلیل دینی؟ جا پہلے تیاری کر کے جا، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ، لو اس کو پہلے حدیثیں یاد کرا کے لاؤ۔ مولوی صاحب کو مرال گر گیا کہ نہیں؟
اب اگر آپ نے کورس کرایا ہوا ہے نا، لڑکے آپ کے ساتھ ہیں، اگر کورس نہیں کرایا ہوا تو لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے مولانا گمر صاحب نے چپ تے کرا دیتا ہے پر مناظرہ تو مسئلہ پھر بھی نہیں کیتا نا، یہ لوگ کہیں گے نا۔ یہ منفی پروپیگنڈا آپ کے خلاف ختم نہیں ہونا، لیکن جب آپ کورس کرا کر لڑکے تیار کر لوگے نا، پھر آپ کے لڑکے باہر کہیں گے اے منہ جو رفع دین تے مناظرہ کرنے گیا ہے مسافے تے دلیل نہیں دے سکتا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ کہے نا مناظرہ، اس سے کو بھی ہمارے مرکز کی ترتیب یہ ہے، اس عقیدے یا مسئلے پر پہلے تربیتی کورس ہوگا، نمبر 2 اس کے بعد اس عقیدے یا مسئلے پر جلسہ ہوگا، نمبر 3 اس عقیدے یا مسئلے پر مناظرہ ہوگا۔ مرحلہ وار چلائیں گے تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، اور ہم مرحلہ وار نہیں چلائیں گے تو آپ کی بات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ترتیب ہمارے جو یہ ترتیب پہلے سے نہیں تھی۔ جب آدمی کسی مسئلے پر کام کرتا ہے اور دن رات کرتا ہے، اللہ اس پر کام کو کھول دیتے ہیں، اللہ اس کو شرح صدر فرماتے ہیں۔ اس بنیاد پر لوگ بھی کہتے ہیں جی مولانا گمر صاحب مناظرہ نہیں کرتے، مناظر بھی کبھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مناظرہ کرتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی کیوں نہیں کرتا؟ یہ غلط بات ہے کہ نہیں کرتا، کم از کم وہ لوگ تو پروپیگنڈا نہ کریں جن کو مناظر میں نے بنایا، وہ تو نہ کریں نا یار۔ جو میرے پروں کے نیچے بیٹھ کے مناظر بنے ہیں وہ تو نہ کہنا کہ مولانا صاحب مناظرہ نہیں کرتے، وہ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں، ہم مناظرہ کرتے ہیں لیکن اپنی ترتیب سے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس پڑھیں، پڑھ کر اپنے علاقوں میں جائیں اور اللہ کے لیے اپنی ترتیب نہ بدلیں، انشاءاللہ فاتح بن کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، کوئی آدمی دنیا کے کسی کونے میں کام کرے لیکن ہماری ترتیب پر کرے اور ہم سے پوچھ کے کرے، اللہ پاک مدد ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو دعوے نہیں کہتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں آپ کو اپنے علاقے میں کام کا لطف آئے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے بنا رکھا ہے۔ بس ترتیب بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ پورے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔